یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب انگریزوں کی حکمرانی تھی تو وہ اس نو آبادیاتی ظالمانہ نظام کے اندر ایک ایک ان کا مخصوص طریقہ کار یہ تھا کہ یہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ ہندوستان سے یا دوسرے ممالک جہاں جہاں ان کا کنٹرول تھا، وہ نوجوانوں کو جو ہے اعلیٰ تعلیم کے نام کے اوپر باہر کے یورپ میں بھیجتے تھے، موسٹلی کیا بولتے ہیں انگلینڈ میں اور پھر جرمنی وغیرہ میں۔ تو کیونکہ جماعت قادیانی کو جو ہے یہ انگریزوں کی بی ٹیم تھی نو آبادیاتی نظام میں، تو وہ پھر یہ ٹاسک دیا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو پک کریں، ان کو نومینیٹ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو یورپ وغیرہ میں اعلیٰ تعلیم کے نام سے بیچ کر ان کو دجالی نیٹ ورک کا ایک ایجنٹ بنا دیتے تھے۔ یہ کیونکہ مولوی وغیرہ مادرچو تو یہ چیزیں نہیں جانتے، تو یہی حساب ہوا کہ ڈاکٹر اقبال کے بھائی کو جو ہے انہوں نے فنانس کیا قادیانی جماعت نے، اور وہ جناب اس نے ڈاکٹر اقبال کو وہاں بھیج دیا انگلینڈ میں۔ انگلینڈ میں جو اس کی زندگی ہے ڈاکٹر اقبال کی، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بائی برتھ ایک ولی تھا اور یہ تھا وہ تھا، یہ ساری خرافات ہیں، بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ انگلینڈ میں یہ جناب زنا کیا کرتا تھا، اس کی گرل فرینڈز بھی تھیں، اور ایک جس کے ساتھ یہ کئی بار لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم جب اس کے ہاسٹل میں گئے تو وہاں عطیہ فیض نامی عورت کے اوپر یہ لیٹا ہوا تھا، اور یہ جو بھی پارا۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ بہت بڑا مسلمان اور اسلام دوست اور شریعت کو کی قدر کرنے والا یہ وہ، تو یہ ایک اس کا دور یہ ہے کہ یہ انگلینڈ کی رنگ رلیوں میں مست ہے، اور اس کی گرل فرینڈ جو کہ عطیہ فیضی تھی، اور یہ اس کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تھے، اور یہ جناب عطیہ فیضی جو ہے وہ ایک اوباش قسم کی عورت تھی جو کہ ڈرنک بھی کرتی تھی اور مختلف مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال کو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو، لیکن میں شادی وادی تم سے نہیں کر سکتی، میرے اپنے انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتی ہوں۔ تو ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ جو شب و روز گزارتا تھا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ گرل فرینڈ وغیرہ کی تو اجازت نہیں دیتی، کہ دیتی ہے بتاؤ مولوی؟ تو یہ اس کی گرل فرینڈ تھی، اور یہ اس فوٹو کے اندر جو ہے سرخ دائرے میں ڈاکٹر اقبال کی فوٹو ہے، باقی بھی کچھ لوگ ہیں جن میں سے دو ایک کو میں نے پہچانا ہے جو قادیانی ہیں، لیکن باہر طور مزید تحقیق بھی جاری ہے۔ تو یہ عطیہ بھی کوئی مسلمان نہیں تھی، یہ غالباً آغا یہ کیا بہائی فرقے سے یا کوئی اس قسم کے فرقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس نے شادی بھی ایک غیر کیا کہتے ہیں جوش آدمی سے کی تھی بہرحال۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سامنے لا کے ڈاکٹر اقبال کی یوتھ کے جو ہیں جس کو یہ کہتے ہیں پیدائشی ولی تھا، وہ میں اس کی تھوڑی سی مثال سامنے رکھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال قادیانی جو ہے یہ عطیہ کے ساتھ اس کی کورسپونڈنٹ بھی تھی، اور یہ لکھتا رہتا تھا خط وات، وہ بھی اس کو لکھتی تھی۔ تو یہ 9 اپریل 1909 کا ایک خط ہے، کیا لکھا ہوا ہے، مائی ڈیئر مس فیضی۔ اب مائی ڈیئر مس فیضی ایک ایسی عورت کے لیے لکھنا جس کا اس کا ساتھ کوئی مطلب غیر محرم کیا ہوتا ہے، یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ اس کے نام اس نے خط لکھا ہوا ہے، اور پھر اس نے جو ہے میں نے کیا نیلے رنگ میں جو ہے شیخ عبدالقادر، سر شیخ عبدالقادر کے بارے میں بھی اس کے، کیونکہ یہ شیخ عبدالقادر وہی ہے جس نے قادیانی لندن کی اور کھلا قادیانی تھا، تو ان کے مطلب کلوز کانٹیکٹس کو جو ہے وہ میں نے لکھا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیضی کے اس کا اپنا خط ہے، اور یہ کوئی قادیانیوں کا ریفرنس نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا خط ہے۔ اسی خط میں جو ہے وہ اپنی محبوبہ کو بتا رہا ہے، آپ کہتی ہیں کہ دنیا کو ایک خدائے خیر نے پیدا کیا، ممکن ہے
मुमकिन है ऐसा ही हो, मगर इस जिंदगी के हकायक तो किसी दूसरे नतीजे की तरफ रहनुमाई करते हैं। हाँ जी मौलवी दसो की कहन डे ताड़ी मां दा, दसो जरा। वो उसको कह रहा है तुम कहती हो कि खुदा ने इस कायनात को, दुनिया को पैदा किया है, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन रियलिटी इज डिफरेंट। और सारा इनकार नहीं करता पे, की करता पे भैन चोदो, और दस नुमान तेरी मां दा। चलो यार ये इंतहा है। दुनिया को खुदा ने तहलीक किया है, इसमें शक लाना, इसमें यह कहना कि मुमकिन, यानी शक वाली बात आ गई है ना। और फिर यह कहना कि जिंदगी के हकायक तो दूसरी तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जुमला जो उसने ख़त में लिखा है, और ये किसी कादियानी का रेफरेंस नहीं है, उसका अपना ख़त है पैन। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मौलवी लोग बिल्कुल जवाब न दारत। अभी मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया हुआ है, ये जितने भी मौलवी हैं, कि आप मुझे बताएं कि दीन की शरीयत क्या कहती है कि किसी कादियानी को जो है वो अपनी औलाद का, सिर्फ एक बात का गार्डियन बनाना है, दीन क्या कहता है? इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे, और कह रहे हैं कि जी हम डॉक्टर इकबाल का दिफा करेंगे। दिफा कैसे कर सकते हो आप लोग? उसका कुफर छुपा नहीं है, छपा है। ओके, तो ये देखिए। और आगे चल के क्या लिख रहा है, इन उसी लड़की को लिख रहा है, इन मुजहरफात के लिए माजरत ख्वाह हूं, यानी जानता है कि वो कुफर बक रहा है। मैं हमदर्दी का तालब नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपनी रूह को सुबक बार करना चाहता था। यानी इस्लाम के बुनियादी अकीदे को रद्द करके ये अपनी रूह को तस्कीन पहुंचा रहा है, उसको हल्का कर रहा है। अगर इसके कोई दूसरे मीनिंग हो तो आए कोई मादरचोद आके इसकी तशरीह करे। फिर आगे क्या लिखता है, चूंकि आप मुझे बखूबी जानती हैं, मैंने अपने जज्बात के इजहार की जुर्रत की है। ये एक इत्तमाद है, बराए करम किसी और को ना बताइए। खुला कुफर कहने के बाद उसको कह रहा है कि इट शुड बी बिटवीन यू एंड मी, डोंट टेल एनीवन एल्स। ये मोमन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं। तो बात क्या है कि ये लोग किस तरीके से कहाँ कहाँ, और मैंने तो, मेरा तो ये ऑनेस्टली मौजू भी नहीं है, मैं सियासी मसाइल के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ ये वो, लेकिन जब से ये इन मौलवियों ने, मादरचोदों ने डॉक्टर 9 नवंबर से जो इन्होंने माँ चुदक्की शुरू की थी, मैंने कहा कि अब मैं इनको इनके घर तक पहुँचा के आऊँगा। क्या वो मादरचोद हरामजादा सामने तो है यार, इतनी गालियाँ सुनने के बाद जो है वो, इतना कुछ सुनने के बाद इनमें जुर्रत नहीं है कि मेरा फेस कर सकें। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें हक पर कौन है। तो आए इसकी तशरीह करें, और आए बताएं कि ये भी कादियानियों का सोर्स है या डॉक्टर इकबाल के अपने लेटर हैं, बताओ मौजूद। इस तराशे में भी आप देख सकते हैं कि ये शेख अब्दुल कादर को जो है इसने मेंशन किया हुआ है, वो नीले रंग में मैंने, यानी ये मरज़इयों का ख़ास कुत्ता था। आगे उसी ख़त में लिख रहा है, इक़्तिबास ने ये पूरा, वो क्या बोलते हैं, कैसा नोवा था। और मौलवी कहते हैं ये बाय बर्थ वली अल्लाह था। आगे की लिख रहा है 2-3 हफ्ते हुए मुझे आपकी सहेली वगीना सट का खत मिला। अच्छा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैंने इसे और बूढ़ी नेक दिल उस्तानी को खत लिखा है। अब आप मुझे बताएं, वही कितना राजी नहीं है। ये होता है कैसानोवा की एक पहचान
آج ادھر کل ادھر کل ادھر 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 مولوی کہہ رہے ہیں کہ بائی برتھ ماں کے پیٹ کا ولی ہے جی یہ تڑی ماں دا، یعنی امکان شراب کو بھی وہ رد نہیں کر رہا، کہہ رہا کہ اس کے وہاں میں نے دیکھا ہے بہرحال. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوال طلب ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ آئے کوئی بتائے. جی اس کلپ میں آپ سن سکتے ہیں کہ جناب علی ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مادر چوت کیا ہے، وہ منائزر ہے، غیر محرم عورتوں کو خط لکھتا ہے، ان کے جو مطلب ایک مسلمان مرد کو یہ روا نہیں ہے کہ کسی غیر عورت کے ساتھ بیٹھے اور اس کو پھر اس کے جب یہ لندن میں ہوتا تھا تو یہ اکثر اس کے تنہائی میں دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے. تو یقیناً اور یقیناً یہ شخص جو ہے یہ عورتوں میں جو ہے وہ رسیہ تھا عورتوں کا، اور ان سے اس کے جنسی تعلقات سے بغیر شادی کے، اور پھر ایک پر ہی بس نہیں ہے بہن چود ادھر ادھر اور بھی کبھی اس کی سہیلی کا بھی عاشق ہو گیا، پھر وہ ایما تھی جرمنی کی وہ اس کا بھی عاشق ہو گیا. پھر یہ ہے کہ چلیں یہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اس نے اگر اس بات سے توبہ نہیں کی جس کا ہمیں بھی ثبوت نہیں، کہ یعنی شک لانا، شک کرنا کہ یہ کائنات یہ دنیا اللہ نے تخلیق نہیں کی، شک کرنا یہ بھی کفر ہے. اور یہ یہاں کیا لکھ رہا ہے، آپ کہتی ہیں اس کو عطیہ کو خط لکھ رہا ہے، آپ کہتی ہیں دنیا کو ایک خدائے غیر نے پیدا کیا، ممکن ہے ایسا ہی ہو. او مسلمان نہیں کہندے کہ اللہ نے کائنات تشکیل کی تھی، وہ ممکن کا لفظ نہیں بولتے مادر چودو، وہ ترلے سے کہتے ہیں ہاں ہر شے جو ہے وہ اللہ نے تخلیق کی ہے. یہ عقیدہ ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے ہو سکتا ہے اللہ نے تشکیل دی، ہو سکتا نہیں ہے، اس کا امکان نہیں ہے. یقیناً اور یقیناً اللہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو کفریہ ہے، اور قطعی کفر ہے یہ مادر چوت. اور اگر یہ کیونکہ یہ اس کا کفر جو ہے یہ چھپا ہے اوکے اس کے لیٹر میں، تو اگر یہ واقعی مسلمان ہوتا تو کہتا کہ میں نے زندگی میں ایک خط میں شک کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے تشکیل کی ہو. یہ جملہ کفر ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اب ان مادر چود مولویوں نے گانڈو تیری ماں دا پھدا ماں چودا کینا تیرا مولوی فضل دلے حرام زادے گتی دے پتر تو اصل حرامی ہے ماں چود حرام زادے گانڈو آ جائے ہمتی تے جدت کہ ایدے تے کی تو شرعی فتوی لانا ہے ماں چود گانڈو. اور آئے زائد محمود حرام زادہ کتی کا بچہ ایدے تے دس ماں چودا تو کی فتوی لائیں گا. میں باقی تیری وہ کیسٹ تو باقی وہ ریکارڈنگ میرے پاس وقت نہیں ملا، میں ورنہ اور بھی پوائنٹس اجے میں نہیں سنے، لیکن میں تن نہیں چھڑنا پہن چودا تین کی ہر اس بندے نو جڑا ماں چود ساری یوتھ مسلمانہ دی سنیہ دی انہاں نو کردا پیا وے کی کہندے نے وہ کردا پیا ہے یو نو کی کہندے نے انہوں گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ اس کا کون جواب دے گا؟ یہ آئے میرے سامنے کوئی ماں چود تو جواب دے مجھے. تو یار مطلب یہ نہ کوئی قادیانی ریفرنس ہے، نہ کوئی کلیات اقبال ہے، اس مادر چود کے لیٹرز ہیں. اور پھر وہ جانتا ہے کہ میں نے کفر کہا ہے، اور اس اپنی سہیلی کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو ہے وہ میں تم پہ بڑا اعتماد کرتا ہوں، یہ کسی اور کو نہ بتانا. اور پہن چودہ وہ دسے نہ دسے اللہ نے تیرے کفر نو نوٹ کر لیا گشتی دے پتر ماں چودو آؤ مولویو جواب دیو دا ماں دا کس تاڑا گانڈو کتے ہو تسی
ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੋ ਮਾਂ ਚੋਦੋ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਦੱਲੇ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ, ਭੈਣ ਚੋਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ ਗਾਂਡੂਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਫਰ ਹੈ ਮਾਂ ਚੋਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਖੁਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਮਨ ਲਿਖਿਆ। تیری ماں دا کوئی میری گالیوں پہ جائے یا نہ جائے، ہو کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اختیار میں نہیں ہوں۔ جب میری یہ باتیں جب میں جنون میں آتا ہوں تو نکلیں گی گالیاں، نکالوں گا میں گالیاں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اعتراض میری نہ سنیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے جو پورے مسلمانوں کی یوتھ کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ میں تو صرف گالیاں دے رہا ہوں، یہ کہیں اور ہوتے کسی ان کا حال برا کر دیتے۔ تو پھر میں بتا چکا ہوں، گالی اس لیے دیتا ہوں کہ چلو اسلام کی تو ان کو غیرت نہیں ہے، شاید اپنے ماں باپ کی غیرت آ جائے اور میری باتوں کا جواب دیں۔ تو یار آپ سمجھتے نہیں ہیں، کیوں نہ گالی دوں یار ان لوگوں کو؟ گالی گزرتے گزرتے لوگ بھی سنتے ہیں، اس کو روکتے ہو آپ لوگ؟ وہ تو اپنے ذاتی مسئلے کے اوپر بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، میں تو گالیاں اس مسئلے پہ دے رہا ہوں کہ یہ کتنی گمراہ کر رہے ہیں قوم کو۔ تو اس کا جواب کون دے گا؟ یاد رہے، ایک طرف تو ڈاکٹر اقبال شک کر رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ نے تشکیل کی ہے، دنیا نے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دوسرا اس کا یہ کہنا کہ مگر اس زندگی کے حقائق تو کسی دوسرے نتیجے کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اور مطلب کہ یہ تاڑی بھن نو سورین مولویو گنڈوو، اس کا مطلب یہ ہے مگر اس زندگی کے حقائق تو کسی دوسرے نتیجے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ گنڈو سنو تیری ماں دا چوتھا گنڈوا، مولوی فضل، کتے حرام زادے، حرام النسل، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرے نتیجے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور دلیو دوسرا نتیجہ کی ہے، پہن چودو اور گنڈوو اور حرام زادے ہو اور سور دی نسلو۔ بتاؤ مجھے، تم گنڈووں کو، تم نے دنیا میں صرف دو دروازے دیکھے ہیں، ایک گھر کا اور ایک اپنے مدرسے کا، اور کیا تم جانتے ہو ماں چودو؟ یہ جو دوسرے نتیجے کی طرف کہہ رہا ہے نا، یہ مادہ کی طرف کہہ رہا ہے، بہن چودو گنڈوو حرام زادے ہو، بہن دا پتا تہاڈا، کفر نہیں ہے تے کی ہے؟ کہندا دوسرا نتیجہ بھی یہ کہ جو مارکس کا نظریہ تھا کہ ہر شے جو ہے، جو کمیونسٹوں کا ہے، کہ اس کے اوپر جو منکر خدا کا، ملحد کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف ایک چیز کا وجود ہے اور اسی سے ہر شے جو ہے وہ تشکیل ہوئی، وہ مادہ ہے، روحانیت کو وہ یہ اس کی طرف کہہ رہا ہے، بہن چوت کتے، حرام زادو، ماں چودو۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی اپنے ماں باپ کی غیرت ہو، اپنی ماں کی گشتی کی غیرت ہو، تو گانڈو میرا جواب دو، حرام زادے ہو، لگاؤ اس پر فتوا، تیری میں کنجر تے پتر، حرام زادے۔